آئین و قانون کو مذاق بنانے کی روش۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے دبئی پہنچتے ہی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق صدر ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف کی وجہ سے دبئی گئے تھے، مگر دبئی جاتے ہی صحت مند اور فعال ہو گئے ہیں۔ سابق صدر کی وطن سے روانگی کے بعد دبئی میں بھرپور سیاسی فعالیت اور گہما گہمی ان حلقوں کے خدشات کو حقیقت کا رنگ دے رہی ہے جن کے مطابق سابق صدر کی بیماری محض بہانہ تھا، اصل مقصد عدالتوں میں زیر سماعت مختلف مقدمات سے گلو خلاصی تھا۔ پرویز مشرف نے جس طرح ملک کی عدالتوں کو دھوکہ دیا اور اپنے لیے انسانی ہمدردی کے پہلو کا غلط استعمال کیا، اس نے قوم کے سامنے ایک مرتبہ پھر یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ ملک کا نظام عدل نہایت فرسودہ اور اسکار رفتہ صورت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں بالادست طبقات قانونی موشگافیوں اور حقیقی یا فرضی اسباب کی بنیاد پر اپنے لیے زبردست رعایات اور سہولیات حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ غریب اور لاچار انسان جو ڈھنگ سے عدالتی چارہ جوئی کے مصارف بھی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، برس ہا برس زنداں کی سلاخوں کے پیچھے گزار دیتا ہے اور کہیں اس کی سنوائی نہیں ہوتی۔ پرویز مشرف اگر بے گناہ ہیں اور ان پر عائد کیے جانے والے جرائم محض الزامات ہیں تو انہیں ملک کے اندر رہ کر اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا مؤثر جواب دینا چاہیے تھا اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے تئیں کیے جانے والے اقدامات کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن جس بودے انداز میں سابق صدر نے راہ فرار اختیار کی، وہ ان کی بے گناہی پر سوالیہ نشان عائد کر رہا ہے اور ثابت ہو رہا ہے کہ مشرف کے پاس قانونی طور پر وہ دلائل اور حوالے موجود نہیں تھے جو انہیں عدالت کے سامنے بری الذمہ قرار دے سکتے۔ چنانچہ اس سے عوام میں اس خیال کو تقویت ملی ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں جو سنگین نوعیت کے بعض اقدامات کیے، اس میں قانونی لحاظ سے سقم موجود ہے، اور اگر منصفانہ اور شفاف انداز میں ان مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے تو ملزم کو قرار واقعی سزا مل سکتی ہے۔ لیکن موجودہ منظرنامے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک خوشکن امید ہے اور بس۔ حکومت اور عدلیہ نے جس طرح پرویز مشرف کو چور راستہ فراہم کیا، اس سے عدالتی تاریخ میں ایک ناپسندیدہ مثال قائم ہو گئی ہے اور مستقبل میں اس نظیر کے غلط استعمال کیے جانے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ پرویز مشرف کو سپریم کورٹ کی جانب سے بیماری کی بنیاد پر دیا جانے والا خصوصی استثناء اس بات کا متقاضی ہے کہ ہماری عدلیہ فیصلہ کرنے میں حزم و احتیاط کے پہلو کو خصوصی اہمیت دے اور ٹھوس قرائن و شواہد کی بنیاد پر ہی کسی ملزم کو استثناء فراہم کیا جائے۔ وقت آ گیا ہے کہ عدلیہ عام آدمی کی خواہشات اور توقعات کے مطابق انصاف کی فراہمی کو آسان سے آسان تر بنائے اور حصول انصاف کے راستے میں حائل طبقاتی خلیج کو پاٹنے میں ہر ممکن کردار ادا کرے۔ پرویز مشرف پاکستان کی سیاست میں جس طرح قدم جمانا چاہ رہے ہیں، اس سے عوامی سطح پر انہیں پذیرائی نصیب ہونا قریب و قیاس نہیں دکھائی دیتا۔ ہاں، ایک مخصوص ٹولہ مفادات اور مناسب کی لالچ میں ان کا ساتھ ضرور دے سکتا ہے۔ اگر سابق صدر ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے واقعتاً خواہش مند اور پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنے اوپر قائم کیے گئے مقدمات کو عدالتی کٹہرے میں غلط ثابت کرنا ہوگا۔ اسے قومی سیاست کا المیہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ بالعموم اس میدان میں زور بازو آزمانے والوں کے دامن کرپشن، عوام دشمنی، مفاد پرستی اور خود غرضی سے داغدار ہیں۔ ملک کا سیاسی، سماجی، معاشرتی، انتظامی، عدالتی، قانونی، آئینی اور نظریاتی تشخص اس قدر مجروح ہو چکا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستانیت جرم بن چکا ہے۔ بلا شبہ اس ناگفتہ بے صورتحال کی ذمہ داری کس خاص طبقے پر عائد نہیں کی جا سکتی۔ جب تک اعلیٰ سے ادنا، عام سے خاص تک میں تبدیلی اور اصلاح کی سوچ و فکر پیدا نہ ہوگی، تب تک قوم کی ڈوبتی ناؤ کو بچانا ناممکن ہوگا۔ فساد اور بگاڑ نے جس طرح قوم کے تمام طبقات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس کے لیے جنگی بنیادوں پر ملک کے منصف مزاج
اور محب دین و وطن طبقات کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے کی بقا اور سلامتی کا واحد ضامن عدل و انصاف اور قانون و آئین کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تنفیذ ہے۔ لا قانونیت اور نا انصافی کے مظاہرے سے قومیں اندرونی طور پر شکستگی اور انتشار کا شکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ پاکستان اس وقت ایسے ہی دیگرگوں حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ عوام پریشان اور متفکر ہیں، جبکہ خواص عیش و نشاط کے مزے لے رہے ہیں۔ ملکی تاریخ کے اہم مقدمات میں نامزد ملزم کا عدلیہ کی آنکھ میں دھول جھونک کر چلے جانا اور متعلقہ حلقوں کا آئیں بائیں شائیں کرنا کیا اس امر کی وضاحت کے لیے کافی نہیں کہ مجموعی حیثیت سے ہمارا سیاسی اور حکومتی ڈھانچہ بوسیدہ ہو چکا ہے اور مفادات کی سیاست نے ملی اغراض و مقاصد پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس نازک موقع پر عوام کو بیدار مغزی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہر اس سیاستدان اور عنصر کو مسترد کرنا ہوگا جس سے ملک و قوم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ بحرانوں میں گھری پاکستانی قوم کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں۔